75 लाख ऊपर टैक्स दिया हुआ है, وہ چیک سے سارا دیا ہے, وہ چیک کے نمبرز ہیں, چیک کی ڈیٹ ہے, اور وہ کب دیے ہیں, وہ میری بہن نے وہ کب یہ پراپرٹی خریدی, جب حمزہ شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا, میں پرائم منسٹر ہی نہیں تھا تب. تو اب سوچ لیں کہ یہ کس سطح کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ 160 کیسز ہو گئے میرے پر. کیا میں پیچھے ہٹ گیا ہوں؟ کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں تیار بیٹھا ہوں. مجھے پورا پتا ہے کہ انہوں نے جیل کا پلان بنایا ہوں, میں تیار ہوں جیل کے لیے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ چل میں جیل چلا جاؤں گا, ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے, اتنے کیسز ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ میری آج بات یاد رکھ لیں, کیونکہ آپ کو پولیٹکس کی سمجھ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, میری ذرا سن لیں بات. مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے, میں جیل میں ڈالو گے, تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی. تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. لوگ چھوڑ اس لیے نہیں رہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے, نیچے سے پتہ ہے, پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے. ورکر کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہا؟ ورکر جیلوں سے نکلتا ہے, اس کو سوچیں بری طرح رکھتے ہیں. وہ عدالت میں جاتا ہے, تحریک انصاف زندہ باد کے دائرے لگاتا ہے. وہ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ قوم جب ایک نظریے کے ساتھ کھڑی ہو جائے, آپ ڈنڈے مار کے ان کو نظریہ نہیں ان سے نکال سکتے. یہ جو بھی پالیسی بنائی ہوئی ہے ظلم کرنے کی, یہ فیل ہو گئی ہے. یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے, میرے سے آج لکھ کے لے لیں, تحریک انصاف سویپ کرے گی. بلکہ آپ نے پی ڈی ایم کا جنازہ نکال دیا ہے. آپ نے ان پارٹیز کو بالکل جو رہی صحیح کسر ہے ختم کر دی ہے. یہ اب الیکشن ہی نہیں لڑنے کے قابل. یہ وہ الیکشن کوشش کریں گے, وہ جو ابھی کراچی کے اندر وہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے, اس ٹائپ الیکشن. وہ میئر کا الیکشن تو ہو سکتا ہے انڈائریکٹ. جب جنرل الیکشن ہوگا اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کا, وہ کوئی کنٹرول نہیں اس کو کر سکتا. جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے ہارنا ہے. لیکن یہ ملک کا کیا بن رہا ہے؟ میں تو صرف اس لیے آج پوچھ رہا ہوں, میں بار بار ڈائلاگ کی بات اس لیے کرتا ہوں, مجھے اپنے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے, مجھے اپنی فکر نہیں ہے. کیونکہ جو بھی آپ کریں گے, مجھے یہ اللہ, جب قوم ساتھ کھڑی ہے تو مجھے کس چیز کی فکر ہے؟ لیکن ملک کی فکر ہے. کیونکہ ملک, ہم لیبنان کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور سب سے خوفناک, جب ایک قوم کے لوگوں کی امید ختم ہو جائے. اور یہ جو بات کی خواجہ آصف نے اوورسیز پاکستانی کی, یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم کھڑا کریں گے, اوورسیز پاکستانیز کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہوگا. اس نے اتنی سٹپڈ بات کی, کیونکہ اس میں کم عقل کا آدمی ہے. اس نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یہاں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے, تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے, سرمایہ کاری نہیں کریں گے. وہ لوگ ہیں, وہ تب اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے جب رول آف لا آئے گا, جب اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا, جب عدالتوں کے اوپر ان کو اعتماد ہوگا, جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب ان کا جو سرمایہ کاری کریں گے تو یہاں کا عدالتی نظام ان کو تحفظ دے گا, ان کی سرمایہ کاری کو. یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی گورنمنٹ, یا تو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتی, پولیس ہی نہیں مانتی ان کے فیصلے. کس نے پیسہ لے کے آنا ہے پاکستان؟ تو وہ پھر اپنے جنازے ہی دفنائیں گے نا یہاں. اصل میں پیسہ پڑا ہوا ہے, ورکرز ہمارے ریمیٹنسز آتی ہیں ہماری مڈل ایسٹ سے, سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے سب سے زیادہ. لیکن جو سرمایہ کاری سب سے زیادہ آئے گی وہ آئے گی امریکہ, یورپ سے اور برطانیہ سے, کیونکہ ان کے پاس اصل پیسہ پڑا ہوا ہے. صرف 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کے جو ورتھ ہے وہ $200 ارب ہے. تو جب ہم ماحول ٹھیک کریں گے تو وہ پیسہ آئے گا. یہاں تو جنگل کا قانون ہے. یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں, یہاں تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. تو پیسہ کس نے لے کے آنا ملک میں؟ تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں سکل پاکستان میں. اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں, ابھی بھی وقت ہے,
بات چیت کرے. اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا, وہ مجھے بتائے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں, لوگ اپنے این آر او مل جائے گا لوگوں کو, یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے, اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا. عمران خان بیٹھا ہے یہاں, جو کرنا کرو. لیکن ملک, ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے حکومت گرا کے سازش کے تحت جو کیا ہے ملک کے ساتھ, یہ سارا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور یہ قوم بھولے گی نہیں ان کو. پاکستان پائندہ باد.